بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان اس برس کرونا کے باعث خاص حالات میں اپنا یوم آزادی منانے جا رہا ہے۔ پاکستان کو قائم ہوئے آج 73 برس ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی پارلیمنٹ کو قائم ہوئے بھی 73 برس گزر گئے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو جنم دن ہے یہ 10 اگست 1947 ہے۔ کیوں آج سے 73 برس قبل 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس سندھ اسمبلی کی تاریخی عمارت میں صبح 10 بجے منعقد ہوا، اور دستور ساز اسمبلی کا یہ جو پہلا سیشن تھا یہ 4 روز جاری رہا، یعنی کہ 10 اگست، 11 اگست، 12 اگست اور پھر 14 اگست۔ یہ جو 4 دن ہیں، یہ 4 دن کا جو سیشن تھا یہ پاکستان کی سیاسی پارلیمانی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان 4 دنوں میں بہت اہم فیصلے ہوئے، خود پاکستان کی پارلیمنٹ کا وجود عمل میں آیا۔ انہی 4 دنوں میں قائد اعظم کی وہ شہرہ آفاق تقریر ہے جس کو ہم اکثر سنتے ہیں، بہت سارے دوست قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں۔ پھر پاکستان کا قومی پرچم انہی 4 دنوں میں اپروو ہوا، اور پھر پاکستان خود 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ ان 4 دنوں کی جو مختصر رودات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 10 اگست 1947 کی۔ اسمبلی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، اور پہلا سوال یہ تھا کہ اس پہلے سیشن کی صدارت کون کرے۔ تو لیاقت علی خان نے مشرقی پاکستان، جو کہ اس وقت مشرقی بنگال کہلاتا تھا، سے تعلق رکھنے والے دلت فیملی کے ایک رکن اسمبلی جوگندر ناتھ منڈل کا نام تجویز کیا کہ ان کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا عبوری صدر بنایا جائے۔ ان کی اس تجویز کی جو تائید تھی یہ خواجہ ناظم الدین نے کی، اور پھر بعد میں دیگر اراکین نے بھی اس کی حمایت کی۔ جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ جوگندر ناتھ منڈل کون تھے؟ جوگندر ناتھ منڈل آپ جانتے ہیں کہ بعد میں پاکستان کے پہلے وزیر قانون رہے۔ ان کے پاس اور بھی بہت سارے پورٹ فولیو رہے، بہت اہم شخصیت تھے، اور قائد اعظم کا ان پر اعتماد یہ بھی اس بات کا غمازی تھا کہ وہ پاکستان میں، ایک نئے پاکستان میں اقلیتوں کو کس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو جوگندر ناتھ منڈل کے حوالے سے ایک اہم بات بتاؤں کہ چودھری محمد علی کی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان، جس کا اردو ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے شائع ہو چکا، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ سوسائٹی نے شائع کیا ہے، اس کتاب کے پیج 439 پر وہ ایک بہت اہم بات لکھتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ مرکزی کابینہ کو صرف ایک دھچکا لگا جب 1950 میں وزیر محنت جوگندر ناتھ منڈل بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ وہ ان کے لیے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بنگال کے ہندو اچھوتوں کے رہنما کی حیثیت میں اس نے پاکستان کی جد و جہد میں قائد اعظم کا بڑی وفاداری سے ساتھ دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کا رویہ بتدریج تبدیل ہو گیا، اور پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ہائی کمیشن تھا اس کے بھی جوگندر ناتھ منڈل کے ساتھ کچھ رابطے استوار ہو چکے تھے، اور ان کی نگرانی کی جا رہی تھی، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئے، اور پھر 1950 میں وہ ہندوستان چلے گئے۔ چودھری محمد علی صاحب کی اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوگندر ناتھ منڈل کی جو اپنی شخصیت تھی، ان کی جو اپنی اہمیت تھی، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے ان کو بہت اہم ذمہ داریاں دیں، اور انہوں نے بھی قائد اعظم کا کھل کر ساتھ دیا، اور آپ پاکستان کے پہلے وزیر قانون کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ پھر آپ کے پاس وزارت محنت کی ذمہ داری بھی تھی، اور اسی طرح لیبر کی ذمہ داری بھی تھی، جو اہم وزارتیں تھیں، اور ان کا قائد اعظم پر اعتماد، اور قائد اعظم کا ان پر اعتماد، اور پھر ان کو پہلا وزیر قانون مقرر کیا جانا جب یہ پاکستان اپنا پہلا آئین بنانے جا رہا تھا، یہ اس بات کا غمازی ہے کہ ان کو قائد اعظم کا اعتماد حاصل تھا۔ تو جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت کا فیصلہ ہونے کے بعد جو دوسرا اہم کام ہوا وہ پارلیمانی روایات کے مطابق جو پارلیمنٹ کے اندر اراکین اسمبلی کے لیے ایک رجسٹر رکھا جاتا ہے اس پر دستخط کرنے کی تقریب تھی۔ تو سب سے پہلے خود جوگندر ناتھ منڈل نے اس پر دستخط کیے، پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دستخط کیے، اور ان کے بعد پھر لیاقت علی خان نے، اور پھر دیگر اراکین نے دستخط کیے۔ یوں پہلے دن تقریباً 54 اراکین اسمبلی نے اس
رجسٹر پر دستخط کیے. یہ جو اہم ڈاکومنٹ تھی جس پر اراکین اسمبلی نے دستخط کیے، یعنی کہ وہ تاریخی رجسٹر، یہ پاکستان کے نیشنل آرکائیوز میں سے کہیں غائب ہو چکا ہے. اور ہمارے دوست ظفر اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ مضمون میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے نیشنل آرکائیوز میں یہ اہم ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. ان کے خیال کے مطابق جب ڈھاکہ کو پاکستان کا پارلیمانی دارالحکومت بنایا گیا تو یہاں سے سارا ریکارڈ ڈھاکہ منتقل کیا گیا، تو اس ریکارڈ کی منتقلی میں وہ رجسٹر کہیں گم ہو گیا. اب آتے ہیں 11 اگست پر. 11 اگست اس سیشن کا دوسرا اہم دن تھا، جس دن اس دستور ساز اسمبلی کے پرماننٹ پریزیڈنٹ کا انتخاب ہونا تھا. اور پھر اس سیشن میں قائد اعظم کی وہ تقریر بھی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا. تو 11 اگست کو پھر صبح 10 بجے سیشن کا آغاز ہوا، دوبارہ جوگندر ناتھ منڈل کی سربراہی میں یا قیادت میں. تو جوگندر ناتھ منڈل نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو 10 اگست کو اسمبلی نے رولز آف بزنس بنائے تھے، اس کے تحت کاغذات نامزدگی طلب کیے کہ کوئی رکن اگر اسمبلی کے مستقل صدر کی حیثیت کے لیے یا پوزیشن کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے. تو اس اعلان کے بعد 7 یعنی کہ 7 ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے، اور یہ ساتوں کے ساتوں جو ڈاکومنٹس تھے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نامزدگی کے لیے یا ان کے نام پر یا ان کے بہاف پر جمع کروائے گئے. تو پہلا ڈاکومنٹ غیاث الدین پٹھان نے جمع کروایا، دوسرا ڈاکومنٹ حمید الحق چودھری صاحب نے، پھر اسی طرح ابو القاسم خان نے، لیاقت علی خان نے بھی یہ ڈاکومنٹ جمع کروایا. پھر خواجہ ناظم الدین کی طرف سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، اور پھر سندھ کے رکن اسمبلی ایم اے کھوڑوں کی طرف سے یہ ڈاکومنٹ جمع کروایا گیا. اور پھر شبیر احمد عثمانی کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. تو یوں 7 اراکین کی طرف سے یہ ڈاکومنٹ جمع ہوئے، اور قائد اعظم کی مخالفت میں کسی بھی رکن اسمبلی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. یہ ساتوں کے ساتوں کاغذات درست قرار دیے گئے، اور یوں قائد اعظم کا جو انتخاب تھا یہ بلا مقابلہ عمل میں آ گیا. قائد اعظم کے انتخاب کے بعد اراکین اسمبلی نے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنی تقاریر میں اس فیصلے کا، اس انتخاب کا خیر مقدم کیا. اسمبلی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اراکین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس انتخاب کے بعد قائد اعظم کی حیثیت میں تو شاید کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن خود کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور اس عہدے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا جس کو قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیا. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اپوزیشن کے اراکین تھے، جو نان مسلم اراکین تھے، جو کانگریس کے اراکین تھے، انہوں نے بھی قائد اعظم کو مبارکباد دی، اور ان کی طرف سے بھی اس فیصلے کا، اس انتخاب کا خیر مقدم کیا گیا. اب آتے ہیں قائد اعظم کی اس شورا آفاق تقریر کی طرف جس کا ذکر آج بھی ہماری فکری بحثوں میں ہوتا ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہیکٹر بلائتھو نے جو کتاب لکھی ہے یہ قائد اعظم کے آفیشیل بائیوگرافر تھے جس کو حکومت پاکستان نے ہائر کیا تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کی سب سے اہم تقریر کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی، بہت زیادہ تیاری کی تھی، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اراکین اسمبلی سے مخاطب تھے. جہاں تک ان کی تقریر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ایک بڑی اہم کتاب ضمیر نیازی کی ہے، دی پریس ان چینز. اس کتاب کا ذکر قیوم نظامی نے اپنی کتاب قائد اعظم بحیثیت ایک گورنر جنرل میں بھی کیا ہے، اور ہمارے دوست ظفر اللہ خان صاحب نے اپنے مضمون میں بھی کیا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے یہ تقریر کی، انفارمیشن منسٹری کے پریس ڈپارٹمنٹ نے اخبارات کو ہدایات جاری کی کہ اس تقریر کا مکمل متن شائع نہ کیا جائے. ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین اور دیگر لبرل صحافیوں نے مزاحمت کی. الطاف حسین نے دھمکی دی کہ اگر پریس ایڈوائس واپس نہ لی گئی تو وہ قائد اعظم کو مطلع کر دیں گے. سو وزارت اطلاعات کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور تقریر کا مکمل متن اخبارات میں شائع ہو گیا. یہ پریس ایڈوائس کس نے جاری کی تھی اور اس تقریر کو کون لوگ سنسر کروانا چاہتے تھے؟ اس کتاب کے مطابق اس سنسرشپ کے پیچھے اس وقت کے سیکرٹری حکومت پاکستان چودھری محمد علی کا نام لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. اسی طرح اس وقت کے جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے کرنل مجید ملک، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس تقریر کو سنسر کر دیا جائے.
لیکن ظاہر ہے کہ الطاف حسین نے جو کہ ڈان کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اس پر اپنا ایک موقف لیا، اپنا ایک سٹینڈ لیا، جس پر پریس ایڈوائس پھر واپس لے لی گئی۔ یوں قائد اعظم کی اس تقریر کے حوالے سے معلومات ہم تک پہنچیں، لیکن اس کے باوجود ظفر اللہ خان لکھتے ہیں اپنے مضمون میں کہ اس تقریر کا آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ جو ہے یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، تاہم اس تقریر کا پورا متن بینظیر بھٹو کے دور میں 1989 میں پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار پر ڈسپلے کر دیا گیا۔ اسی طرح ISPR نے 2019 میں ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تحریک پاکستان کے بنیادی خیالات تھا۔ اس کتاب کے پیج نمبر 98 پر اس تقریر کا پورا متن دیا گیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو تقریر ہے آج بھی پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ 11 اگست کو ایک اور اہم کام ہوا کہ پاکستان کا قومی پرچم، اس کا ڈیزائن اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ لیاقت علی خان نے ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان کا یہ پرچم قومی اسمبلی سے منظور کروایا اور یوں 11 اگست کو پاکستان کا قومی پرچم بھی فائنل ہوا۔ 12 اگست کا دن بھی پاکستان کی دستوری تاریخ میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن 2 اہم کارنامے انجام دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ لیاقت علی خان نے ایک قرارداد پیش کی جس کا بنیادی مقصد بنیادی انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک کمیٹی کی تشکیل تھی۔ یہ 15 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی جو سربراہی تھی یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سونپی گئی۔ اس میں خود لیاقت علی خان بھی ممبر تھے۔ اس کے ٹوٹل اراکین 15 تھے جس میں 10 مسلم اور 5 نان مسلم ممبرز تھے اور ایک خاتون کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ جبکہ دوسرا اہم کام جو 12 اگست کو ہوا وہ ایک اور قرارداد تھی اور یہ قرارداد بھی لیاقت علی خان نے پیش کی۔ اس قرارداد کے ذریعے یہ طے کیا گیا کہ 15 اگست 1947 کے بعد جتنی بھی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے، جتنے بھی کورسپونڈنس ہوگی، جتنے بھی خطوط لکھے جائیں گے، خط و کتابت ہوگی، ان تمام میں محمد علی جناح کی بجائے قائد اعظم لکھا جائے گا۔ اگرچہ اس وقت کے جو نان مسلم یا اپوزیشن کے اراکین تھے انہوں نے اس ریزولوشن کی کچھ مخالفت کی اور کہا کہ ٹائٹل لکھنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ قائد اعظم کا جو قد کاٹ ہے وہ اس ٹائٹل سے بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اسمبلی نے یہ ڈکلیئر کیا کہ 15 اگست کے بعد تمام خط و کتابت پر قائد اعظم لکھا جائے گا محمد علی جناح کی بجائے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگرچہ قائد اعظم کا جو ٹائٹل ہے یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے تحریک پاکستان کے دنوں میں قائد اعظم کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکا تھا اور لوگ قائد اعظم کو قائد اعظم کہتے تھے، لیکن پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے 12 اگست 1947 کو اس سلسلے میں ایک آفیشیل ریزولوشن بھی اپروو کی کہ تمام آفیشیل ڈاکومنٹس پر قائد اعظم لکھا جائے گا۔ جی اب بات کرتے ہیں 14 اگست کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ اس دن کو ہم اپنا یوم آزادی کہتے ہیں۔ اس پر بھی میں بات کروں گا کہ کیا پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا یا 15 کو آزاد ہوا تھا یا اصل دن ہے کون سا ہماری آزادی کا۔ لیکن 14 اگست کو اسمبلی میں کیا ہوا، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات ہوئے۔ دیکھیں 14 اگست کی صبح 9 بجے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اسمبلی میں تشریف لائے۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس دن پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں انڈیا کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن اور پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا۔ یہ خطاب جو ہے دونوں شخصیات کا یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، ویب سائٹ پر ان کے اہم نکات پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے خطاب میں ایک حوالہ دیا۔ اس نے کہا جی کہ آج سے 400 سال پہلے ہندوستان میں مغل ایمپرر جلال الدین اکبر کی حکومت تھی اور اکبر کا اپنی ریاست میں نان مسلمس کے ساتھ جو رواداری کا سلوک تھا وہ بہت مثالی تھا، ایگزیمپلری تھا۔ اس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نو تشکیل شدہ ریاست پاکستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب قائد اعظم نے اپنی تقریر شروع کی تو قائد اعظم نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی اکبر نے تو 400 سال پہلے یہ رواداری کا مظاہرہ کیا، لیکن ہمارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1300 سال قبل اس سے بڑھ کر مثالی سلوک کیا تھا، اور انہوں نے مدینہ کی ریاست میں عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ نہ صرف لفظی طور پر، زبانی طور پر، بلکہ عملی طور پر رواداری کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ ہمارے لیے ایگزیمپلری ہے۔ تو یہ 2 اہم سپیچز تھیں 14 اگست کو۔ اب میں آتا ہوں کہ پاکستان
14 اگست کو بنا یا 15 اگست کو بنا، دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جس کے تحت ہمیں آزادی ملی، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست کو 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ جائیں گی، اور 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات ظاہر پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور بہت سی ڈاکومنٹ اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان کی جو آزادی کا دن ہے یہ 15 اگست ہے، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نے، پہلے وزیر اعظم نے، پہلی کابینہ نے جو حلف اٹھایا وہ بھی 15 اگست ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل ڈاکومنٹس کے اندر پاکستان کی جو آزادی کا دن ہے یہ 15 اگست ہے، لیکن ہم 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گورنر جنرل آف انڈیا ماؤنٹ بیٹن کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ 15 اگست کو دونوں ریاستوں میں، ایک کراچی اور دوسرا دہلی میں، دونوں آزاد ریاستوں کو اقتدار منتقل کرتا، تو اس نے ایک دن پہلے یعنی کہ 14 اگست کی صبح کراچی کا وزٹ کیا کہ انتقال اقتدار کی تقریب ہوئی، اور دستور ساز اسمبلی میں ان دونوں شخصیات نے تقریریں کیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فیصلہ تھا کہ 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا جائے۔ اس طرح وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری آزادی کی جو شمع ہے سب سے پہلے وہ پارلیمانی اداروں میں جلی، اور ہم اسی کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں جس دن قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک آزاد وطن کا اعلان کیا تھا۔ تو اس طرح ہم اپنی آزادی کا دن 14 اگست کو مناتے ہیں۔